السلام علیکم ناظرین محترم دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ میں بلند مقام کی عامل ہے۔ ان کا لقب صدیقہ اور عمیرہ ہے، کنیت ام عبداللہ ہے، اور یہ کنیت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز فرمائی ہوئی تھی۔ دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے 4 سال بعد پیدا ہوئے۔ اسی طرح انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہ پیدائشی مسلمان تھی۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام کی ان برگزیدہ شخصیات کی فہرست میں شامل کر دیتا ہے جن کے کانوں نے کبھی کفر و شرک کی آواز تک نہیں سنی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی ذہین تھی اور انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ علمی طور پر صحابیات رضی اللہ تعالی عنہما میں سب سے بڑی عالم تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح سے پہلے انہیں 2 مرتبہ خواب میں دیکھا کہ وہ ریشمی کپڑے میں ملبوس ہے۔ کوئی شخص آپ سے کہتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجائے محترمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران خواب ہی فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اسی خواب کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ اتنا سننا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے پھولے نہ سمائے کہ ان کی صاحبزادی تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئے۔ چنانچہ وہ فوراً راضی ہو گئے اور شوال کے مہینے میں 400 درہم کے حق مہر پر آپ کا نکاح ہوا۔ خطبہ نکاح خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کم سن تھی۔ واضح رہے کہ یہ صرف عقد نکاح تھا جس میں رخصتی کی نوبت اس وقت نہیں آئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور یہ انتخاب بھی اللہ تعالیٰ ہی کا تھا۔ دوستو، عقد نکاح کی کچھ ہی عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا اور یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں مختلف واقعات پیش آئے۔ بالآخر آپ دونوں حضرات مدینہ منورہ بخیریت عافیت پہنچ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے مقابلے میں انتہائی اطمینان بخش فضا فرمائی، جس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے گھرانے کو مدینہ منورہ بلوا لیا۔ یہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی عمل میں آئی۔ اس کے بعد بحیثیت زوجہ 9 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں رہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بہترین تربیت بھی فرمائی اور یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذوق و شوق تھا کہ انہوں نے علمی میدان میں بھی اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا اور علوم اسلام کے ایک بہت بڑے ذخیرے کو نہ صرف اپنے پاس محفوظ فرمایا بلکہ ہر موقع پر امت مسلمہ کی رہنمائی بھی فرمائی۔ دوستو، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ میں نے قرآن و حدیث، فقہ و تاریخ اور علم النساب میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں عام حالت میں اپنے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رکھا کرتے تھے،
وہاں کئی مواقعوں پر سفر میں بھی آپ کو اپنے ساتھ لے گئے، جن میں غزوات کے سفر بھی شامل ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت آپ کی طبیعت کئی روز کافی خراب رہی، بیماری نے شدت اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج سے اجازت چاہی کہ آپ کی تیمارداری عائشہ صدیقہ کے ہاں کی جائے۔ تمام ازواج نے بخوبی اس کی اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ کے ہاں تشریف لے گئے اور وصال تک انہی کے ہاں رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایک بڑا اعزاز تھی۔ دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی تھی کہ مجھے ازواج مطہرات کے پاس ہی دفن کر دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ جو ابھی باقی ہے وہاں دفن نہ کرنا، کیونکہ میں یہ بات پسند نہیں کرتی کہ مجھے دوسرے ازواج مطہرات کے مقابلے میں کوئی برتری مقام دیا جائے۔ رمضان المبارک میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو آپ کی وصیت موت کے بعد فوراً مجھے دفن کر دینا کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازے کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد جنت البقیع میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تدفین کر دیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی ایک مختصر سا واقعہ۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارے یوٹیوب چینل ریئلٹی انفو کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔